اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کے بارے میں نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ نمبر 5 کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 5، اس پر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ لوگوں نے اس خطبے کا اثر کچھ غلط ہی لیا ہوا ہے۔ کسی نے اس کو کسی کے حق میں قرار دیا ہے اور کسی نے اس کو کسی کی حق میں قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ نمبر 5 کے الفاظ پر غور کریں کہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر کی خلافت کو قرار دیا اور ان کی بیعت کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پہلے خطبہ سنیں، اس کے الفاظ سنیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان بن عرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنا رخ موڑ دو، فخر و مباہت کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیابی وہ ہے جب اٹھے تو کرو مال کے ساتھ اٹھے تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے اور اس طرح خلق خدا کو بدمنی سے راحت میں رکھیں گے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا ہو۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مر مٹے ہیں اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز لے کر بیٹھا، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح بیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ اس خطبے میں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے نہ تو کسی کی خلافت کو قبول کیا اور نہ ہی کسی کی بیعت کرنے کے بارے میں کوئی بات کی، بلکہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان کا بیٹا حرب جب اٹھ کے آیا فتنہ فساد پھیلانے کے لیے تو امیر کائنات نے اسے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ وہ وقت نہیں تھا کہ حکومت و تخت و تاج کے لیے یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے باہر نکلتے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہ تھی۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کو تخت و تاج اور کرسی کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ تو امام کائنات تھے۔ امام کائنات کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر امیر کائنات علی علیہ السلام کا خاموش رہنا صرف اٹھنے والے فتنے کو روکنا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کی بیعت کرنا یا کسی کی خلافت کو قبول کرنا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کائنات علیہ السلام کے اس خطبے کے الفاظ پر غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ مولا کائنات نے اپنے اس خطبے میں کن الفاظ کا استعمال کیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور خطبے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔